دیکھیں آج یہ بچہ حافظ قرآن بنا، اللہ اس بچے کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، آمین عالم باعمل بنائے، آمین مفتی شرع متین بنائے، آمین اور اس کے والدین کو اس کی جزا عطا فرمائے۔ آمین اور ماشاءاللہ حاجی خلیل احمد صاحب کہ جن کی اس پر شفقتیں رہیں، محبتیں رہیں، بڑی محنتیں رہیں، ان کی شفقت سے، ان کی دعاؤں کے ذریعے یہ بچہ یہاں تک پہنچا۔ اللہ اور کامیابی عطا فرمائے۔ بہرحال بتانے اور سمجھانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے، من جدہ و جدہ، جس نے کوشش کی اس نے کامیابی حاصل کی، سبحان اللہ، محنت جس نے کی اس نے کامیابی کو پا لیا۔ جب ایک بچہ ہماری مسجد میں رہ کر کے 1.5 سال میں حافظ قرآن بن سکتا ہے تو ہماری بستی کے اور بھی بچے اگر محنت کریں تو انشاءاللہ وہ بھی حافظ قرآن بنتے نظر آئے۔ بے شک بے شک، بہرحال محنت کوئی چیز ہوتی ہے، لگن کوئی چیز ہوتی ہے، محنت کریں، لگن ان کے اندر ہونا چاہیے۔ پھر دیکھیں آپ جس بھی طریقے سے محنت کریں، جس چیز کے لیے کوشش کریں، کامیابی دینے والا وہ پروردگار ہے۔ بے شک، تو ہمیں اس بات پر قائم رہنا ہے کہ دنیاوی تعلیم بھی اپنے بچوں کو دینی ہے، وہیں اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے بھی آراستہ و پیراستہ کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم ایک نور ہے اور جہل ایک تاریکی ہے، یعنی علم روشنی ہے، جہل اندھیرا ہے۔ تو ہم کوئی نہیں چاہتا کہ وہ اندھیرے میں رہے، ہر ایک چاہتا ہے روشنی میں رہے۔ تو میرے بھائی ایک بات ہم اور کہتے ہیں، کوئی قوم اس وقت تک ترقی یافتہ نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے پاس میں علم نہیں ہوتا، نالج نہیں ہوتی، ایجوکیشن نہیں ہوتی۔ تو ہمیں اگر آگے بڑھنا ہے، عزت و وقار ہم کو حاصل کرنا ہے، تو ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنانا ہوگا، ان کو دنیاوی ماڈرن ایجوکیشن بھی اپنے بچوں کو دلانی ہے، وہیں اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم سے بھی آراستہ و پیراستہ کرنا۔ لیکن سنو میرے عزیزو، اللہ کریم نے قرآن عظیم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے محبوب آپ فرما دے کہ علم والے اور بے علم والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ، تو یہ اللہ کا فرمان ہے کہ جس کے پاس میں علم ہے، نالج ہے، ایجوکیشن ہے، اس میں، اور جس کے پاس علم نہیں، نالج نہیں، ایجوکیشن نہیں، وہ برابر نہیں۔ علم جس کے پاس ہے وہ روشنی کی طرح ہے، اور جس کے پاس علم نہیں وہ اندھیرے کی طرح ہے۔ تو دیکھو میرے بھائی، حالات بھی آپ کے سامنے، ان حالات کے پیش نظر ہم سر اٹھا کر عزت کے ساتھ اسی وقت جی سکتے ہیں جس وقت میں ہمارے پاس میں علم، نالج، ایجوکیشن ہو۔ اللہ کریم نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ ایمان والوں کے اور علم والوں کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، تو آپ علم حاصل کریں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کریں۔ یہ دنیاوی تعلیم دنیا میں رہ جائے گی، لیکن دینی تعلیم یہ قبر میں بھی کام آئے گی اور حشر میں بھی کام آئے گی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ تو میرے بھائی، مرد ہو عورت ہو، بالغ ہونے کے بعد احکام شریعت، احکام خداوندی، احکام رسول اللہ اس پر لاگو ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگر وہ اس کے پاس میں دینی تعلیم نہیں، احکام، اس کے احکام کو وہ نہیں جانتا، شریعت کے احکام سے، شریعت کے مسائل سے اگر وہ ناواقف ہے، تو میرے بھائی سمجھ لیں کہ وہ اپنے اس بات کا اور نہ جاننے کا جواب پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کو دینا ہوگا۔ اس لیے جو ضروریات دین ہیں
ان کا حاصل کرنا، ان کا جاننا، ان کا سیکھنا، یہ ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اور دیکھیں قرآن یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی ذمہ داری پروردگار عالم نے لی۔ وہ پروردگار فرماتا ہے ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی محافظ و نگہبان ہیں۔ لیکن جو بچہ حافظ قرآن بنتا ہے، دینی تعلیم حاصل کرتا ہے، اس کا مقام یہ ہوتا ہے جب وہ چلتا ہے تو آسمان کے فرشتے اپنے پروں کو اس کے پیروں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہیں تک نہیں بلکہ جب قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، ایسے عالم میں کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جن کے سر پر نورانی تاج رکھا جائے گا، جن کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ لوگ دیکھیں گے، دیکھنے کے بعد میں آپس میں گفتگو کریں گے کہ یہ انبیاء اکرام کی جماعت ہے، کہ یہ رسولان اعظام کی جماعت ہے، کہ یہ اولیاء اکرام کی جماعت ہے، کہ یہ علماء اکرام کی جماعت ہے۔ تو کہا جائے گا نہ یہ انبیاء اکرام کی جماعت ہے، نہ یہ رسولان اعظام کی جماعت ہے، نہ یہ اولیاء اکرام کی جماعت ہے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں رہنے کے بعد میں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو دیکھیں کتنا بڑا مقام حافظ قرآن کے والد کو ملے گا۔ لوگ دیکھیں گے، دیکھنے کے بعد میں رشک کریں گے اور سوچیں گے، دل میں تمنا کریں گے کاش ہم بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا لیتے، عالم دین بنا لیتے، تو آج ہمارے سروں پر بھی نورانی تاج رکھا جاتا۔ تو میرے عزیزو، اس کا فائدہ دنیا میں بھی، قبر میں بھی، اور اس کے بعد حشر میں بھی۔ اور دیکھیں میرے آقا کی حدیث پاک، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب انسان کا انتقال ہوتا ہے، اعمال اس کے منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن 3 چیزیں مرنے کے بعد بھی انسان کی باقی رہتی ہیں، اس کا ثواب اس کو برابر پہنچتا رہتا ہے۔ پہلی چیز میرے آقا نے ارشاد فرمائی او صدقۃ جاریہ، یعنی کسی نے صدقہ جاریہ کیا، وہ دنیا سے چلا بھی جائے گا لیکن ثواب اس کو اس کی قبر میں پہنچتا رہے گا۔ دوسری چیز میرے آقا نے ارشاد فرمائی او علم ينتفع به، کہ اس نے علم حاصل کیا، لیکن علم حاصل کرنے کے بعد خود بھی فائدہ حاصل کیا، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچایا۔ وہ دنیا سے چلا جائے گا لیکن ثواب برابر اس کی قبر میں پہنچتا رہے گا۔ تیسری چیز میرے آقا نے ارشاد فرمائی او ولد صالح يدعو له، تیسری چیز کہ وہ دنیا سے تو گیا لیکن دنیا میں نیک صالح اولاد چھوڑ کر کے گیا۔ تو دیکھو میرے بھائی، اگر ہم دنیا سے چلے جائیں لیکن اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا جائیں، عالم دین بنا جائیں، ہم تو چلے جائیں گے لیکن جب وہ قرآن کی تعلیم حاصل کریں گے، قرآن کو پڑھیں گے، ثواب ہماری قبر میں ہم کو پہنچتا رہے گا۔ کتنا بڑا مقام ایک حافظ قرآن کا ہے، ایک عالم دین کا ہے۔ تو اس لیے جہاں ہم اپنے بچوں کو دنیاوی ایجوکیشن سے آراستہ و پیراستہ کریں، اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں۔ اگر یہ بھی نہ کر سکے کم سے کم قرآن کا ناظرہ تو ضرور پڑھا دیں، اور اس سے زیادہ پھر حافظ قرآن بنائیں، دین کی تعلیم دیں، عالم باعمل بنائیں۔ اس لیے میرے عزیزو ضرورت ہے کہ ہم دنیا کو چھوڑ کر کے جائیں تو نیک صالح اولاد چھوڑ کر کے جائیں۔ ایک حافظ قرآن کی عظمت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں۔ ایک وقت کا بادشاہ ہے، وقت کا خلیفہ ہے، نام ہے محمود غزنوی۔ نام آپ نے سنا ہوگا محمود غزنوی کا نام، لیکن ایک مرتبہ جب یہ اپنی کمرے میں سونے کے لیے آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جس کمرے میں لیٹے ہیں اسی کمرے میں قرآن عظیم طاق میں رکھا ہوا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضرت علامہ مولانا توصیف رضا مصباحی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضرت علامہ مولانا توصیف رضا مصباحی، قاری زید اغم رضا صاحب، نعرے تکبیر،
نعرے رسالت. دیکھیں خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا توصیف رضا مصباحی ماشاءاللہ وہ تشریف لا چکے ہیں اور حضرت کے تعارف کی حاجت نہیں. دیکھیں حضرت علامہ مولانا توصیف رضا مصباحی صاحب تشریف لا چکے ہیں. پہلے دستار بندی ہونی ہے, اس کے بعد فوراً حضرت علامہ مولانا توصیف رضا مصباحی کا خطاب ہونا ہے اور صلاۃ و سلام ہو جانا ہے. حضرت آج ہماری بستی میں تشریف لے کر کے آئے, ورنہ ماشاءاللہ حضرت پورے ہندوستان کا دورہ کرتے ہیں اور بڑے بڑے جلسوں میں حضرت کی شرکت رہتی ہے. بہرحال میں بیان کر رہا تھا کہ محمود غزنوی جیسے ہی اپنے کمرے میں آئے, آنے کے بعد آپ آرام کرنے کے لیے لیٹے تو آپ نے دیکھا کہ قرآن عظیم ایک طاق میں رکھا ہوا ہے. آپ نے قرآن کو دیکھا, فوراً خیال آیا یار اس کمرے میں قرآن عظیم رکھا ہوا ہے اور یہ بات خلاف ادب ہے, ادب کے خلاف ہے کہ میں اس کمرے میں لیٹوں جس کمرے میں قرآن عظیم رکھا ہوا ہے. فوراً اٹھے, قرآن عظیم کو اٹھایا, دوسرے کمرے میں رکھائے, پھر آ کر کے لیٹ گئے. لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ میں نے اپنے آرام کی وجہ سے قرآن عظیم کو دوسرے کمرے میں رکھ دیا. یہ بات بھی خلاف ادب ہے, ادب کے خلاف ہے. مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. وقت کا بادشاہ, وقت کا خلیفہ قرآن عظیم کی عزت کرتا ہے, تعظیم و تکریم کی وجہ سے پھر قرآن عظیم کو اس کمرے میں سلا کے وہاں پر رکھتا ہے, پھر جانے کے بعد دوسرے کمرے میں لیٹتا ہے. لیکن قسم خدا کی انہوں نے قرآن عظیم کا ادب کیا, تعظیم و تکریم کی. جب ان کا انتقال ہوا تو کسی بزرگ نے دیکھا یہی سلطان محمود غزنوی ہیں جو جنت کے محلات میں ٹہل رہے ہیں, جنت کے باغات میں ٹہل رہے ہیں. ان بزرگ نے پوچھا یہ مقام تم کو کس وجہ سے ملا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے قرآن عظیم کی تعظیم و تکریم کی تو اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا. اب دیکھیں میرے بھائی, ایک وقت کا بادشاہ, وقت کا خلیفہ جب قرآن عظیم کی تعظیم و تکریم کرے, اس کی عزت کرے تو اس کو یہ مقام ملتا ہے. پھر بتائیں اس کا کتنا بڑا مقام ہوگا جس کے سینے میں 30 پارے قرآن کے محفوظ ہوں. اس کے مقام اور مرتبے کے کیا کہنے, اس کی شان و عظمت کے کیا کہنے. اس لیے میرے عزیزوں, اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے بھی آراستہ و پیراستہ کرو, دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ و پیراستہ کرو. یہ اگر آج ہم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کر دیا تو انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور دنیا سے جانے کے بعد قبر اور حشر میں بھی کامیاب رہیں گے. ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. اب دیکھیں حافظ محمد شان کی دستار بندی ہوگی, اس کے بعد حضرت کا خطاب ہونا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے میرے کہنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ رب العزت معاف فرمائے, کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.